مسجد نبوی پہنچے الحمدللہ. عصر کا ٹائم ہو گیا تھا، بس نماز کا ٹائم تھا، ریڈی تھے اور اذان ہو رہی تھی. اور بس اللہ تعالیٰ سب کو دکھائے یہ سبز گنبد اور ان کی یہ چھتریاں، کیونکہ یہ منظر آنکھوں سے نہیں جاتا. جب ایک بار آپ دیکھتے ہیں تو یقین نہیں آتا. جو چیز آپ نے ٹی وی میں دیکھی ہوتی ہے سارا کچھ، لیکن جب سامنے دیکھتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. ہم وہاں سے روانہ ہو گئے تھے جنت البقیع، کیونکہ جنت البقیع کا ہم نے وزٹ کرنا تھا، وہاں پہ دعائیں کرنی تھی. تو یہ رائٹ سائڈ پہ جو جا رہا ہے یہ حاجیوں کا تھا. حاجی جنت البقیع میں اس سائڈ سے جاتے ہیں، بڑا لمیٹڈ ہو کر جاتے ہیں. میں چلا جنازے کے ساتھ، 3 لوگوں کا جنازہ تھا اور میں ان کے ساتھ چل دیا. میں اس جنازے کے ساتھ چلا گیا. فاتحہ خوانی کرتے ہوئے ہم جا رہے تھے. جنت البقیع کی یہ ساری قبریں دیکھیں تو کچھ عام لوگوں کی بھی ہیں جو یہاں کے عربز ہیں، اور یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو زیادہ تر دکھتا ہے. تو اس میں صحابہ کرام ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں. بی بی عائشہ کی قبر یہاں پہ ہیں، لیکن یہاں پہ خاص اس پہ کوئی لکھا نہیں ہوگا. آپ کو کوئی بھی تختی اس پہ نظر نہیں آئے گی، آپ کو کوئی پکی ہوئی قبر اس پہ نظر نہیں آئے گی. تو اتنی عظیم شخصیات یہاں پہ دفن ہیں. اس چیز کو دیکھ بھی رہا تھا، ایک ذہن میں ایک چیز بھی آئی کہ ہمارے پاکستان میں ایسا کیوں ہے. ہمارے ملک میں جو ہے وہ اولیاء کرام کی بے شک ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور وہ ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے ہی بندے تھے. تو ان کی قبروں کو جو ہے وہ کمائی کے ذریعے بنا دیے جاتے ہیں. بہت بڑے ایک عجیب سے وہاں پہ حال ہوتے ہیں اور باقاعدہ ٹھیکے بکتے ہیں. لیکن یہاں دیکھیں تو یہاں پہ صحابہ کرام ہیں، تو یہاں پہ بالکل ایک عام سی کیفیت بھی ہے. بس دعائیں کریں. یہ رائٹ سائڈ پہ ایک جنازہ تھا، وہاں پہ دوسرا جنازہ تھا، اور اس سائڈ پہ تیسرا جنازہ تھا. یہ لوگ لحد بناتے ہیں، اور لحد میں جو ہے جب لحد بنتی ہے تو اس پہ ایک سائڈ سے یہ اینٹیں رکھتے ہیں اور اس کو بالکل کور کر جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا آپ کو قبر کا نظارہ بھی میں نے کروایا. جس طریقے سے یہ ایک بچے کی قبر تھی اور اس طرح 2 اور قبریں بھی تھیں. بہرحال ناظرین، ہمارا یہ ویلاگ دیکھتے رہیے. انشاءاللہ ملتے ہیں مزید ویلاگ میں.